بہت ہی اہم سوال جسے سن کر آپ سب کے چہرے کھل جائیں گے اور آپ اپنے آپ کو مسکرانے یا ہنسنے سے روک نہیں پائیں گے۔ قرآن سے گدھے کا گوشت اہل حدیث وہابیوں کے نزدیک حلال ہے۔ گدھا قرآن کی روح سے حلال ہے اور اس کی قربانی بھی جائز ہے، اور اس دفعہ اہل حدیث علماء گائے بیل کی جگہ گدھے کی قربانی کریں گے۔ چونکہ غیر مقلدین کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے تو غیر مقلدین سلفی نام نہاد اہل حدیثوں کے ایک مولوی عبد الغفار سلفی سے کسی نے پوچھا کہ کن کن جانوروں پر قربانی کی جا سکتی ہے، تو انہوں نے اپنی کتاب فتاوی ستاریہ میں جانوروں کا ذکر کیا اور وہ تمام جانور جو مفتی صاحب قبلہ نے گنائے تھے وہ گناتے گناتے انہوں نے یہاں تک کہا کہ گھوڑے پر بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ انہوں نے گھوڑے کو بھی لا کر صف میں کھڑا کر دیا اور کہا اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور اس کے بعد میں تھوڑا سا اور آگے بڑھے، چونکہ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کی سہولت ہونی چاہیے، ان کو کوئی کمپلیکیشن نہ ہو، انہیں قریب کرنا ہے، دور نہ جائیں، اس لیے ان کو جتنا آپشن دے سکو، جتنے آفر دے سکو، جتنی چھوٹ دے سکو ان کو دو تاکہ یہ قریب آتے رہیں۔ تو گھوڑے کا ذکر کیا اور کسی نے پوچھا کہ چونکہ مہنگائی کا بڑا دور ہے اور ممکن نہیں ہے کہ ہر شخص بکرا خرید سکے، تو ایسی صورت میں اگر قربانی کرنی ہو تو کیسے کی جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دین کو بہت آسان بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے دین کو بہت آسان بنایا، اور فتاوی ستاریہ میں وہ لکھتے ہیں آگے کہ اگر کوئی شخص اتنی طاقت نہ رکھتا ہو کہ وہ بکرے کی قربانی کر سکے تو وہ مرغے کی بھی قربانی کر سکتا ہے، اور آگے نرمی اور کہا کہ اگر وہ اتنی بھی استطاعت نہیں رکھتا کہ مرغے کی بھی قربانی کر سکے تو وہ انڈے کی بھی قربانی کر سکتا ہے۔ اور یہ سارے فتاوے ان کی کتاب فتاوی ستاریہ میں موجود ہے، جلد 1 پیج نمبر 72، جلد 2 پیج نمبر 72 اور جلد 4 پیج نمبر 140۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جہاں وہ نبی کے جلوس پر، جھنڈوں پر، میلاد پر، سبیل پر، محفلوں پر، نعروں پر، فاتحے پر، صلاۃ و سلام پر قرآن و حدیث کی دلیلیں مانگتے ہیں، ہم مفتی صاحب قبلہ سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اس کے حوالے سے فتاوی ستاریہ میں انہوں نے گھوڑے کے حوالے سے کوئی حدیث مبارکہ بیان کی ہے، یا قرآن و حدیث میں کہیں انڈے اور مرغے کا بھی ذکر ہے کہ غریب غربا آدمی اس پر بھی کر دے تو قربانی اللہ قبول فرمائے گا؟ دیکھیے، جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ان کے سروں میں عقل تو نہیں رہ گئی ہے، جب خدا دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ جو گستاخ رسول بن جاتے ہیں ان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اور دین کے معاملے میں الٹا پلٹا کچھ بھی بولتے رہتے ہیں۔ منی پاک ہے، کھاؤ تو چلے گا، یہ سب ان کی باتیں ہیں، اور ایسی سی باتیں ہیں کہ آدمی گھن کرے گا، نفرت کرے گا، اور ایسی باتیں انہوں نے دین کے معاملے میں کرنا شروع کیا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کی آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دین کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، چونکہ استہزاء اور مذاق اڑانا ہی ان کا کام ہے، تو یہ استہزاء کے طور پر ہی یہ بات ہے کہ ورنہ اللہ کے رسول ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے، نہ حضور نے کوئی حکم دیا، نہ کوئی ایسی حدیث ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغے یا انڈے کی قربانی کا حکم دیا ہو۔ اور اگر ایسا ہی ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی صحابہ کو دیتے، اس لیے کہ حضور کو اپنی امت پر کوئی دشواری گوارا نہیں تھی۔ مسواک کے بارے میں آپ نے سنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں تو ہر نماز سے پہلے اس کا حکم دے دیتا، واجب قرار دیتا، لیکن امت پر دشوار ہو جائے گا اس لیے میں نے نہیں کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا زیادہ خیال ہے، تو چاہتے تو حضور یہی حکم دیتے تھے کہ میری امت کہیں دشواری میں نہ پڑ جائے، زیادہ ان پر بھاری نہ ہو، ایک انڈے میں سب قربانی ہو جائے تو پھر بکرا، بکری، یہ گائے وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں تھی، سب انڈے ہی کی قربانی ہو جاتی۔ معاذ اللہ رب العالمین، ایسا کہیں حکم نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ گھوڑے کی قربانی کا بھی یہ حکم نہ یہ اسلام سے ثابت ہے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، کہیں سے نہیں ہے، یہ ان کی طبیعت سے یہ فتویٰ دے رہا ہے۔ جبکہ گھوڑے کے متعلق گھوڑا اگرچہ حلال جانور ہے مگر اس کا گوشت حرام قرار دیا گیا،
قربانی ہونا تو بات کی بات ہے، اس کا گوشت کھانا ہی حرام قرار دیا گیا. وہ حرام جو ہے ناجائز ہونے کی، یہ ناپاک ہونے کی وجہ سے نہیں، کرامتاً حرام ہے. یعنی چونکہ گھوڑا جنگوں میں استعمال ہوتا تھا، جنگوں میں اس کو لے جایا جاتا تھا، اس لیے اس کی بزرگی اور اس کی عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے حضور نے فرما دیا کہ اب گھوڑے کا گوشت نہیں کھایا جائے گا، لہذا وہ حرام. اسی طرح جیسے انسان کا گوشت حرام ہے، انسان کا گوشت نہیں کھا سکتے. اب اگر اس پر کوئی پوچھے کہ کیوں حرام ہے بھائی، کیا ناپاک ہے؟ ناپاک ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ حرمت کی وجہ سے حرام. یعنی اللہ نے اس کو بزرگی عطا فرمائی، اشرف المخلوقات بنایا ہے. تو اسی طرح سے گھوڑے کو یہ جنگوں میں ایک خاص نسبت حاصل تھی اور سواری کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اس لیے اس کو کاٹنا منع کیا گیا، اس کا گوشت کھانا منع کیا گیا. اب قربانی کہاں سے جائز ہو سکتی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انڈے اور مرغے وغیرہ کی جو بات کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہو کچھ مرغی کی دکان والوں نے، انڈے والوں نے ان کو ایجنٹ بنا لیا ہوگا. تم ایسا ہی حکم دیتے رہو، ہمارے انڈے زیادہ بکتے رہیں گے. اور لوگ جو ہے خاص کر ان 4 دنوں میں کوئی انڈا نہیں خریدتا ہے، کوئی مرغی نہیں خریدتا ہے. سب تو بکری کی قربانی کر رہے ہیں، تو انڈا اور مرغی کون خریدتا ہے؟ اس لیے شاید ہو سکتا ہو انڈے اور مرغی کی دکان والوں نے ان کو دے دیا کہ تم ذرا ایڈورٹائز کرو تاکہ یہ بھی حکم عام ہو جائے، تو کچھ لوگ ہمارا بھی خریدیں گے، ہمارا بھی بھلا ہو جائے. معاذ اللہ رب العالمین. یہ دین کو انہوں نے مذاق بنا لیا اپنی طبیعت کے موافق. آپ بتائیے، میں خود چیلنج کے ساتھ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک حدیث بتا دو جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ اکرام نے کوئی انڈے کی قربانی کی ہو یا مرغی کی قربانی کی ہو. اگر کوئی ایسا حکم کسی نے کہا بھی، کیا کوئی بتایا بھی، تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی ثواب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں کوئی بھی چیز قربان کی جا سکتی ہے. لہذا مرغی کو ذبح کرتے وقت یہ کہیں کہ اس کا ثواب میں اللہ کی یہ ایک نیک عمل کر کے اس کو میں غربا اور فقراء میں تقسیم کروں گا، غربا اور فقراء کو کھانا کھلاؤں گا، اس کا ثواب مجھے ملے، تو ثواب کے حصول کی نیت سے کرے تو. اور 11ویں شریف میں ہم کرتے ہیں تو ناجائز و حرام ہے. اور تمہارے نزدیک قربانی کے لیے بکرا، ایک بکرے کے بجائے مرغا اور مرغی اور انڈا بھی ہو جائے، یہ کہاں کا دین ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کی صحبت بیکار ہے، ان کی صحبت زہر قاتل ہے، ان کی صحبت سے دین بھی چلا جاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی مول لیتے ہیں. خود بھی انہوں نے دین کا مذاق اڑایا اور امت کو گمراہیت میں ڈال دیا. آج بھی ان کے سامنے ہمارے بہت سارے چیلنجز ہیں، آج تک اس کا جواب نہ دے سکے، بلکہ کھلم کھلا اس کے خلاف وہ خود بکواس کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. ہم کو تو صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کر کے، یعنی پوری جو حدیثیں سنت ہیں جن پر صحابہ کا عمل رہا ہے، وہی ہمارے لیے ضروری ہے. ہم اہل سنت کہلاتے ہیں، ہم اہل حدیث نہیں کہلاتے، اس لیے کہ صرف حدیث پر عمل کرنا ضروری نہیں، بلکہ جس حدیث پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا اس حدیث پر عمل کرنا ہے، اور اسی کو سنت کہا گیا. یعنی امت کو جس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا وہی ہمارے لیے سنت ہے، اور صحابہ اکرام تابعین سب اہل سنت ہیں. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے مرغے کی قربانی یا انڈے کی قربانی کہیں سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے. لہذا ہم کوئی ایسا حکم نہیں دے سکتے.